ابن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم واللہ غفور رحیم۔ اور تم میں سے جو اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ مومن پاک دامن عورتوں سے نکاح کرے تو تمہاری مومن باندیوں میں سے جو باندیاں ہیں ان سے نکاح کر لو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے۔ تم میں سے بعض ہی کی نسل سے ہیں، تم ان سے نکاح کرو ان کے آقا کی اجازت سے اور ان کو ان کا مہر معروف طریقے پر دے دو، اس حال میں کہ وہ پاکی اختیار کرنے والی ہو، زنا کرنے والی اور خفیہ طور پر آشنائی کرنے والی نہ ہو۔ اور جب ان کو قید نکاح میں لے آیا جائے پھر اگر ان میں سے کوئی برا کام کرے تو اس پر آزاد عورت کے مقابلے میں نصف سزا ہے۔ یہ اس شخص کے لیے تم میں سے جو زنا کا ڈر رکھتا ہو، اور اگر تم صبر کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 25 کی تلاوت کی گئی۔ اس سے پہلے والی آیات میں جو مضمون تھا وہ یہ کہ پہلے تو آیت نمبر 23 میں محرمات کی ایک لسٹ دے دی گئی، ایک پوری لسٹ دے کر یہ بتایا گیا کہ ان عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 24 میں یہ فرمایا گیا کہ ان عورتوں کے علاوہ جو تمہیں پچھلی آیت میں بتائی گئی تھی، اس کے علاوہ ساری عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا ارادہ نکاح کا ہو، تمہارا ارادہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کا نہ ہو، باقاعدہ تم ان سے نکاح کرو اور نکاح کے نتیجے میں جو پابندیاں عائد ہوتی ہیں اس کو تم اپنے ذمہ لو۔ اب آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی استطاعت نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے کہ کسی آزاد عورت سے نکاح کرے، تو فرمایا کہ تو اگر آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو باندی سے نکاح کر لو۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھی اور مخالف سمت سے جو مرد اور عورتیں قید کر کے لائی جاتی تھیں ان کو امیر جو ہوتا تھا وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیتا تھا، ان کو غلام اور باندی بنا لیا جاتا تھا۔ اور یہ کوئی اسلام نے اس طریقے کو رائج نہیں کیا، یہ پہلے سے چلا آ رہا، تو اسلام نے اس کو بعض مصلحتوں سے باقی رکھا، لیکن اسلام نے غلام اور باندیوں کے اتنے حقوق بتلائے اور ان کو تکلیف دینے پر اتنی وعیدیں سنائی اور بہت سے کفاروں میں غلام کو آزاد کرنے کا آپشن رکھا
اگر کسی نے قسم کھائی، قسم کو پورا نہیں کیا تو قسم کے کفارے میں غلام کو آزاد کر. اگر کسی نے زہار کیا ہے اپنی بیوی کو اپنی کسی محرم عورت کے ساتھ تشبیہ دی تو اس کے لیے بھی غلام باندھی. اگر کسی نے قتل کیا ہے تو ایک آپشن وہاں بھی اس کا رہتا ہے. بہرحال اتنے سارے چور دروازے اسلام نے کھول دیے کہ دھیرے دھیرے یہ پرتھا، یہ روایت جو ہے وہ ختم ہو. تو بہرحال پہلے تو یہ تھی، اسلام نے اس کو باقی رکھا. تو فرمایا کہ اگر تم آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کسی باندی سے نکاح کر لو. اصل میں آزاد عورت کے حقوق زیادہ ہیں، اس کا مہر بھی زیادہ ہوتا ہے. اس کے برخلاف باندی جو ہے وہ کم مہر پر بھی راضی ہو سکتی ہے، اس کا آقا اگر راضی ہو جائے. تو فرمایا کہ اگر تم کسی پاک دامن آزاد عورت سے نکاح کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو کسی باندی سے نکاح کر لو. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اگر تم میں سے کوئی شخص طاقت نہیں رکھتا کہ وہ مومن پاک دامن آزاد عورتوں سے نکاح کرے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو تم مومن باندیوں میں سے جو تمہارے ہاتھ میں ہے ان سے نکاح کر لو. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ. کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ باندی سے نکاح کرے، تو کہا کہ اصل چیز ہے وہ ایمان ہے. ہو سکتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے وہ تم سے بھی زیادہ بڑی ہوئی ہو. یہ تو غلامی اور آزادی یہ تو بعد کی چیز ہے. اصل تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جس کا اعتبار ہے وہ ایمان اور اعمال ہے، اور یہ باندی مومنہ ہے تبھی نکاح کی اجازت دی گئی. اور یہ اعمال میں ہو سکتا ہے تم سے بھی زیادہ نیک ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے تم کتنے ایمان والے ہو. لہذا یہ مت سوچو کہ میں باندی سے نکاح کر رہا ہوں. باندی سے نکاح کر لو، ہو سکتا ہے کہ نیکی میں اور اچھے کام میں وہ تم سے بھی زیادہ بڑی ہوئی ہو. بعضکم من بعض. اور دوسرا خیال یہ آ سکتا ہے کہ باندی سے نکاح کیا جائے. کہا کہ تم سب ایک ہی نسل سے ہو، تم سب آدم اور حوا کی اولاد میں سے ہو. یہ تو بعد میں تقسیم ہوئی ہے اور بعد میں یہ دنیا کے لوگوں نے اس کو چلایا ہے، غلامی اور باندی اور آزادی. اصل تو تم سب ایک ہی ہو. لہذا تم اگر کسی آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، اتنا مال تمہارے پاس نہیں ہے، اس کے حقوق تم ادا نہیں کر سکتے، تو کسی باندی سے نکاح کر لو. دیکھیے یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے درمیان ایک ایسا فرقہ ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو نکاح متعہ کے قائل ہیں. نکاح متعہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی عورت سے ڈیل کر لیں، میں تم کو 5,000 روپے دیتا ہوں، 1 مہینے تک میں تم سے فائدہ اٹھاؤں. یہ ہے متعہ. شیعوں کے یہاں یہ جائز ہے، بلکہ ثواب کی چیز ہے. ان کی کتابوں میں بڑے ثواب اور بڑے فضائل اس کے لکھے گئے. قرآن کی آیت کیا بتا رہی ہے؟ اگر کسی آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، اتنا پیسہ نہیں ہے، تو کسی باندی سے نکاح کرو. لیکن یہ نہیں کہا کہ متع کرو. اس کا مطلب ہے کہ متع حرام ہے، اور قرآن کی کئی آیتوں سے یہ بات ثابت ہوتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اس سے پہلے ہم نے سورہ نساء کی شروع میں ایک آیت پڑھی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا وَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اگر تم انصاف نہیں کر سکتے
تو ایک عورت سے نکاح کرو یا باندی سے نکاح کرو, باندی سے اپنی ضرورت پوری کرو, یعنی اس کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے. اور ایک جگہ فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا. فرمایا کہ تم میں جو بے نکاح مرد اور عورتیں ان کا نکاح کر دیا کرو. یہ مت سوچو کہ یہ غریب ہے کیسے کریں گے, اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے ان کو مالدار کر دے. پھر آگے فرمایا کہ جن کے پاس سامان نکاح نہیں ہے وہ پاک دامنی اختیار کرے. یہ نکاح متا کر لو. اگر تم نکاح کی طاقت نہیں ہے, اتنا سامان تمہارے پاس نہیں ہے, تو پاک دامنی اختیار. اور اسی طرح ایک جگہ فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. اللہ تعالیٰ نے لمبی ایک فہرست بیان کی, اوصاف بیان کیے مومنین کے. اس میں ایک وصف ہے کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں سے, یعنی جو اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرے, اپنی باندی سے اپنی ضرورت پوری کرے, وہ اس میں شامل نہیں ہے. اور ایک آگے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. جو اس کے علاوہ کوئی دوسری رائے اختیار کرے, یعنی بیوی سے یا باندی سے, ان دو کے علاوہ کوئی تیسری رائے اختیار کرے تو وہ حد سے آگے بڑھنے والا ہے, ظالم ہے, شرعی حدود کو پامال کرنے والا. یہ ساری آیتیں کھلم کھلا یہ بتا رہی ہے کہ متعہ حرام ہے. تو فرمایا اگر کسی مرد میں کسی آزاد مومنہ عورت سے نکاح کی طاقت نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ باندی سے نکاح کر دے. لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ پرتھا دنیا میں رائج تھی. اب وہ چیز ہے ہی نہیں. اب ایک ہی آپشن ہے کہ ہم کسی عورت سے نکاح کر لیں. اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے تو صبر کریں, عفت اختیار کریں, اور اس کے لیے شریعت نے ایک راستہ رکھا ہے کہ روزوں کا کثرت سے اہتمام کرے. تو اس سے اللہ تعالیٰ جو شہوت کی جو ہے انسان کے اندر جو طبعی طور پر جو شہوت ہے اس کو اس سے توڑتا ہے, اس کو اختیار, لیکن متعہ کی اجازت نہیں. تم میں سے جو طاقت نہیں رکھتا اس بات کی کہ وہ پاک دامن آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے تو اسے چاہیے کہ وہ مومن باندیوں سے نکاح کر لے. اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے. تم میں سے بعض کی جنس سے ہو, یعنی تم ایک ہی آدم اور حوا کی اولاد سے ہو. یہ مت سمجھو کہ یہ مجھ سے گرا ہوا ہے یا یہ غلام ہے. اس کے بعد قرآن نے کچھ شرطیں لگائی. کیا ہے شرط؟ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہ باندیوں سے جو تم نکاح کرو گے نا تو ظاہر ہے کہ باندی کا کوئی آقا ہوگا, اس کا کوئی مالک ہوگا. تو فرمایا کہ مالک کی اجازت ضروری ہے. مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ مالک کی اجازت سے باندی سے نکاح ہو. دوسرے کی باندی سے, اپنی باندی سے تو وہ ضرورت پوری کر سکتا ہے, شرعی باندی ہے. اگر کسی کے پاس باندی ہے جو مومنہ ہے, ایمان والی ہے, تو آقا اس سے اپنی ضرورت پوری کر سکتے. لیکن یہ بات ہے کہ دوسرے کی باندی ہے تو آقا کی اجازت ضروری. اور دوسری شرط یہ ہے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ مہر جو طے ہوا ہے وہ ان کو دو. یہ مہر کس کو ملے گا؟ آقا کو ملے گا. اس لیے کہ باندی اور اس کا جو کچھ ہے سب آقا کا ہی ہے. تو دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ آقا کی اجازت سے ہو نکاح, اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان کا جو مہر ہے وہ پورا پورا ان کو دو. اس کے علاوہ 3 شرطیں اور لگائی ہیں.
محصنات، کہ جن باندیوں سے تم نکاح کر رہے ہو وہ کیسی ہونی چاہیے؟ محصنات، پاک دامن ہو، نکاح کی نیت سے تمہارے ساتھ آ رہی ہو، غیر مصافحات، زنا کرنے والی نہ ہو، ولا متخذات اخدان، اور غیر مردوں سے خفیہ طور پر آشنائی کرنے والی نہ ہو، دوستیاں کرنے والی نہ ہو، پاک دامنی اختیار کرنے والی ہو، زنا کرنے والی نہ ہو، اور خفیہ طور پر لوگوں سے یاری اور دوستی کرنے والی نہ ہو، ایسی باندیاں ہونی چاہیے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، جب ان باندیوں کو نکاح کی قید میں لے آیا جائے، یعنی ان سے نکاح کر لیا جائے، اس کے بعد اگر ان عورتوں سے، ان باندیوں سے زنا کا ارتکاب ہوتا ہے، یعنی یہ باندی جس سے ہم نے نکاح کیا ہے اس سے زنا کا ارتکاب ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو آزاد عورت کے مقابلے میں نصف سزا دی جائے گی۔ آزاد عورت اگر زنا کرے اور وہ غیر شادی شدہ ہو تو اس کی حد کیا ہے؟ 100 کوڑے، تو 100 کا آدھا 50، تو اس باندی کو اگر وہ زنا کا ارتکاب کرے، اس سے زنا کا صدور ہو جائے، اگر اس سے زنا والا گناہ ہو جائے تو اس کو 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی آزاد عورت شادی شدہ ہو تو اس کو، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا ہے رجم، یعنی پتھر مار مار کر اسے قتل کر دیا جائے، اسے مار دیا جائے، یہ اس کی سزا ہے۔ لیکن غلام اور باندیوں میں یہی سزا ہے کہ ان کو 50 کوڑے مارے جائیں گے، ان کی سزا رجم نہیں ہے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، جب یہ نکاح کی قید میں لے آئی گئی، پھر اگر یہ گناہ کا ارتکاب کرے تو ان پر پاک دامن عورتوں کی نصف سزا ہے، آدھی سزا ہے۔ لیکن آگے قرآن یہ کہتا ہے ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یعنی باندیوں سے، لونڈیوں سے نکاح کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہمارے امام صاحب کے یہاں تو مکروہ ہے۔ یہ تو اس شخص کے لیے ہے جس کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، اس کے لیے ہے۔ اس لیے کہ اس میں نقصان ہے، یہ تو کسی کی باندی ہے، آقا جب بلائے گا اسے جانا پڑے گا، میرے گھر آؤ، میرا گھر کا کام کر دو، جھاڑو پوچھا کر دو، کھانا بنا دو، میری خدمت کرو، اور اس باندی سے جو اولاد ہوگی وہ سب آقا کی غلام ہوگی۔ یہ ساری خرابیاں بھی ہے، تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک مجبوری والا آپشن ہے کہ بھئی اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا تو پھر کسی باندی سے نکاح کرو، لیکن یہ تو اس وقت ہے ہی نہیں یہ پرتھا، اس لیے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، پھر آگے کہہ رہے ہیں وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ، صبر کرو تو یہ بہتر ہے، یعنی صبر کر لو، کسی باندی سے نکاح مت کرو۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی خوب بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين لا حجة علينا۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن
ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف، ہمارے خطاؤں سے درگزر کرو. اے اللہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب کرو. اے اللہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب کرو. اے اللہ قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب کرو. اے اللہ قرآن مجید کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب کرو. اے اللہ قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق نصیب کرو. اے اللہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب کرو. اے اللہ قرآن مجید سے ہمیں خصوصی شغف اور تعلق نصیب کرو. اے اللہ خصوصی تعلق نصیب کرو. اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا، ہمارے خلاف سفارشی نہ بنائے. اے اللہ قرآن مجید کو مرتے دم تک اپنے سینے سے لگائے رکھنے کی توفیق نصیب کرو. اے اللہ قرآن مجید کی نشر و اشاعت میں حصہ لینے کی ہمیں توفیق نصیب کرو. اے اللہ ہمارے جو بھائی بیمار ہیں ان سب شفائے کل نصیب کرو. اللہ ہمارے علاوہ بیمار ہیں ان شفائے کل نصیب کرو. شفائے کامل عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب کرو. اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو محروم ہیں ان کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جو اولادوں میں عاقل کے ساتھ اولاد صالحہ نصیب فرما، نافرمان اولادوں کو فرمانبردار بنا دے. اے اللہ ہمارے بہت سے بھائی اور بہن جیلوں میں بند ہیں، اللہ ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ باعزت برات نصیب فرما. اے اللہ پسماندگان کی خبرگیری فرما. اے اللہ پسماندگان کی خبرگیری فرما. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی خیر کی لائن سے دعا مانگی اس میں ہمارا حصہ مقدر فرما. جن جن شرور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ سے حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون. الحمد للہ.